بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کے سیاست نامے میں خوش آمدید۔ مجھے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیر حافظ ہوں گے۔ آج کی پہلی ایکسکلوسیو خبر، عمران خان صاحب کو سزا ہو گئی ہے۔ کیا ہونے جا رہا ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ بیل دے گا نہیں دے گا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ اور ٹرمپ جب 20 جنوری کے بعد آئیں گے تو کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ مریم نواز نے بھی کچھ اعلان کیا القادر ٹرسٹ کے حوالے سے، اس پر بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے عمران خان صاحب کی سزا کے اوپر آتے ہیں۔ 14 سال قید، 10 لاکھ جرمانہ۔ بشرا بی بی کو بھی 7 سال قید ہوئی ہے۔ اس کی وجہ کہ وہ اس کی ٹرسٹی تھی، تو جتنے ٹرسٹی تھے ان کو سزا ہوئی ہے کیونکہ وہ بینیفیشری تھے۔ بینیفیشری کیوں تھے؟ کہ ان کو جو پاکستان کا پیسہ تھا، این سی اے نے جو پاکستان کو دیا تھا، اس کا پیسہ انہوں نے ملک ریاض کو فیسیلیٹیٹ کیا جرمانے کی مد میں کہ وہ سپریم کورٹ میں دے دیں۔ غلط اکاؤنٹ میں وہ پیسہ منگوایا گیا۔ جناب شہزاد اکبر صاحب اس پوری ڈیل میں موجود تھے۔ فوٹیجز ہیں جب وہ لنڈن میں ڈیل کر رہے تھے این سی اے کے ساتھ۔ اور پھر یہ سارے معاملات میں گورنمنٹ نے بڑا پیسفلی اس کو سارے ٹرائل کو کنڈکٹ کروایا۔ ناصر جاوید رانا صاحب بڑے کریڈیبل جج ہیں، کوئی چارج نہیں مس کنڈکٹ کا ان کے اوپر، جلدی نہیں کی گئی۔ جس طرح پہلا توشہ خانہ کیسز میں بہت جلد بازی میں فیصلے دیے گئے، پھر نکاح کے اوپر بھی بڑی تیزی سے فیصلے دیے گئے، اور اسی لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریلیف بھی بڑی جلدی ان کو ملا کہ وہ فیئر ٹرائل کا رائٹ نہیں دیا گیا، کیونکہ اجرت میں فیصلے کیے گئے عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنا تھا۔ اب یہ جو والا کیس ہے، یہ میں آپ کو بالکل آنیسٹی سے بتا رہا ہوں کہ اس کی 100 سے زائد اس پہ سماعت ہوئی ہیں۔ 2 سے 3 وفاقی عمران خان صاحب کے کیبنٹ کے سابقہ وفاقی وزیر انہوں نے آ کے گواہیاں دی ہیں عمران خان صاحب کے خلاف، زبیدہ جلال اور خٹک صاحب جیسے لوگ جو اس وقت کیبنٹ کا حصہ تھے۔ اگر عمران خان صاحب بے گناہ تھے تو شہزاد اکبر صاحب کو، عمر ایوب صاحب کو ہی کہہ دیتے کہ آپ بھی کیبنٹ کا حصہ ہے، فواد چودھری کو کہتے آئیں اور گواہیاں دیں ادھر کہ وہ جو بند لفافے میں نے آپ لوگوں سے سائن کروائے، وہ ڈیل کروائی، وہ کوئی ڈیل نہیں ہے، ہم نے یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کی تھیں۔ اور شہزاد اکبر صاحب آ کے بتاتے کہ وہ لنڈن میں کن لوگوں کے ساتھ بریف کے ایکسچینج کر رہے تھے، کیا ڈیل ہوئی تھی، عمران خان صاحب کو بچاتے اس مشکل میں۔ زلفی بخاری صاحب آتے اور کہتے آج تو یہ بڑی ادھر بیٹھ کے ایم پیز کو اکٹھا کر کے اور 10-12 ایم پیز کو یہ امپریشن کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بڑی کوئی ڈکٹیٹرشپ آ گئی ہے، کوئی جنگل کا قانون آ گیا، وہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے، عمران خان صاحب کی جان کو بڑا خطرہ ہے، عمران خان صاحب کو بچانا چاہیے کیونکہ وہ سیرت النبی کی بات کر رہے ہیں۔ اس لیے اب یہ جو کرسچن بیس کنٹری ہے، جو نان مسلم کنٹری ہے، وہ ان کو بچائیں گے۔ اگر آپ کو واقعی لگتا ہے کہ سیرت النبی پہ عمران خان صاحب کو سزائیں ہو رہی ہیں تو اسلامک کنٹریز میں جا کے آپ لاء کیوں نہیں بناتے؟ وہ پریشر بنائیں نا آپ۔ اسلامک کنٹریز والے یہ بات کیوں نہیں کرتے کہ بھئی آپ واقعی ایک امت مسلمہ کا لیڈر ہے، اس کو آپ نے جیل میں صرف اس لیے ڈال دیا کہ وہ اس سیرت النبی کی بات کر رہا ہے۔ یہ سیرت النبی پہ بھی میں آخر میں آؤں گا، مریم نواز صاحبہ کا جیسے میں نے ذکر کیا کہ اب یہ یونیورسٹی گورنمنٹ کی کسٹڈی میں آ گئی ہے تو وہ کیا پلان لے کے جائیں گے۔ فی الحال عمران خان صاحب کے اوپر آتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے مشکل وقت ہے۔ جیسے ہی عمران خان صاحب کو سزا ہوئی ہے، عمران خان صاحب کو حمود الرحمان کمیشن یاد آ گیا، دوبارہ ان کا ٹویٹر وہ گند اگل رہا ہے جو پہلے اگلتا تھا، وہ میر جعفر میر صادق، ان کو دوبارہ یاد آ گیا۔ اگر حمود الرحمان کمیشن آپ کو عمران خان صاحب اتنا ہی پسند ہے تو یہ گوہر خان اور علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی یہ حمود الرحمان کمیشن پڑھائیں جو ساری ڈیلیں کر رہے ہیں آپ کے لیے، جو ترلے کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب لیٹا ہوا ہے، عمران خان صاحب بوٹ چاٹنے کے لیے تیار ہے، عمران خان صاحب بوٹ کھانے کے لیے بھی تیار ہے، وہ کہتا ہے مجھے جیل سے باہر نکالیں۔ تب آپ کو حمود الرحمان کمیشن کیوں نہیں یاد آتا جب علی امین گنڈا پور اور گوہر خان پشاور میں بیٹھ کے آرمی چیف سے آپ کی
لیے ترلے کر رہے تھے کہ کسی طرح عمران خان صاحب کو باہر نکالیں، اور بڑے بڑے خوش تھے آپ، تو آپ بلشنگ کر رہے تھے بقول رپورٹرز کے جب آپ سے پوچھا گیا کہ گور خان صاحب کی بالآخر ملاقات ہو گئی ہے آرمی چیف سے، تو آپ نے اس کی تصدیق کی۔ یہ خبر آپ نے ہی لیک کی، اسٹیبلشمنٹ کو اس پر بڑا غصہ ہے، پہلے آپ کے ہی کہنے پہ اس کو ٹرم کروایا گیا، ان کی تصویر کو شائع نہیں کیا گیا، وہ ادھر موجود تھے۔ ایمل ولی صاحب انہوں نے اس چیز کی تصدیق کی کہ گور خان صاحب موجود تھے، مجھے نہیں پتہ ان کو کیوں نہیں میڈیا میں رپورٹ کیا گیا، ان کی تصویریں کیوں نہیں آئی۔ اور اس طرح باقی لوگوں نے بھی وٹنس کیا، گورنر پنجاب، گورنر کے پی کے وہاں پہ موجود تھے، ان کی نوک جھونک بھی ہوئی، آرمی چیف سے آپ کی ملاقاتیں بھی ہوئیں، تب آپ نے ان سے کیوں نہیں پوچھا کہ گولی کیوں چلائی؟ تب آپ کی ہمت کہاں تھی؟ تب آپ نے ان کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کیوں نہیں کیا کہ آپ پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ گولی کیوں چاہیے؟ ہمارے جو نامعلوم افراد جو اس وقت غائب ہیں، جو ہمیں خود نہیں پتہ، جو ہمارے کتنے لوگ مرے ہیں، ہمارے پاس کوئی ڈیٹیل نہیں ہے، وہ آپ نے کیوں مارے؟ آپ نے یہ سوال تب کیوں نہیں کیا؟ حمود الرحمان کمیشن، عمران خان صاحب آپ دنیا کو چھوڑیں، اپنے سپورٹرز کو چھوڑیں، جو اوورسیز میں بیٹھے ہیں ان کو چھوڑیں، آپ سب سے پہلے اپنے پارٹی کو حمود الرحمان کمیشن پڑھائیں، اور پھر اس کے بعد بات کریں جو آپ کے لیے ترلے کر رہے ہیں کہ کس طرح عمران خان صاحب کو باہر نکالنا ہے۔ یہ بڑی باعث شرم ہے عمران خان صاحب کی، یہی ڈپلومیسی عمران خان صاحب کو مسلسل نقصان پہنچا رہی ہے، اور جو اوورسیز بیٹھے ہیں، جو ڈالر کے چکر میں عمران خان صاحب کو اس وقت پرووک کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ پاکستان کی پی ٹی آئی نے پوری کوشش کی کہ عمران خان صاحب کا ترلا منتا کر کے اسٹیبلشمنٹ کا ان کی جان چھڑوائی جائے، بشرا بی بی نے بڑی ایفرٹ کی باہر آ کے، لیکن عمران خان صاحب کے جو اوورسیز پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں، جو ٹک ٹاکوں پہ اور ایکس پہ بیٹھ کے اور یوٹیوب پہ بیٹھ کے اس وقت زہر اگل رہے ہیں عمران خان صاحب کی لاش کے اوپر، جو سیاسی لاش ہے جس کو میں کہوں گا اس وقت اڈیالہ جیل میں پڑی ہے، اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ان کی پوری کوشش ہے کہ عمران خان صاحب کو جتنا وہ چڑھا سکتے ہیں وہ چڑھائیں، کہ وہ لڑیں ڈٹ، خود انہوں نے پاکستان آنا نہیں ہے، اور عمران خان صاحب کو انہوں نے جیل سے باہر آنے نہیں دینا، کہ ان کے ڈالر چل رہے ہیں، ڈالر بک رہے ہیں، وہ ڈالر کما رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کو یہ بڑی جلدی اس چیز کا ادراک ہو جائے گا کہ آپ کو اب خود کو چینج کرنے کی بھی ضرورت ہے، جو تبدیلی آ نہیں رہی آ گئی ہے، وہ آپ کو خود بھی اب سوچنا پڑے گا، آپ کو تبدیل ہونا پڑے گا۔ جس طرح آپ اسٹیبلشمنٹ کے دروازے آپ کے لیے پہلے بند تھے، آپ بڑے خوش ہوئے کہ وہ کھل گئے، اب ہمارے مذاکرات ہوں گے، اب آپ کو یہ میسج مل چکا ہے کہ جو عاصم منیر ہے یہ جنرل باجوہ نہیں ہے جو دونوں طرف کھیلتا ہے۔ جو جنرل باجوہ نے جس طرح آپ کو ڈچ کیا، آپ کو وہی لگ رہا ہے عاصم منیر بھی اس طرح کرے گا۔ عاصم منیر کے اسٹریٹ فارورڈ بندہ ہے، وہ اگر آپ کے ساتھ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے، وہ اس وقت حکومت کے ساتھ کھڑا ہے، اور وہ اس چیز کو باقاعدہ ہر جگہ پہ وہ شو کر رہا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ ہے، حکومت کی پالیسیز کے ساتھ ہے، پاکستان کے ساتھ وہ کھڑا ہے۔ اور آپ کو یہ چیز چھوٹی سی چیز سمجھ نہیں آ رہی، لیکن جلد آ جائے گی۔ آپ کی اب ساری نظریں اسلام آباد ہائی کورٹ پہ ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 نئے ججز آ رہے ہیں، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں۔ اس میں ایک راجہ صاحب ہے اور اعظم خان، وہ پہلے ایڈیشنل ججز تھے، اب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پرماننٹ جج بن جائیں گے۔ میں جوڈیشل کمیشن نے اس کی منظوری بھی دے دینی ہے۔ اب یہ 2 جج جب آئیں گے تو اگر یہ فل کورٹ ریفرنس کو بنتا ہے تو اس میں اس گورنمنٹ کو فائدہ ہوگا۔ عمران ہو سکتا ہے ان کی بیلز بھی ان کے پاس لگیں۔ عامر فاروق صاحب سپریم کورٹ جائیں گے، لیکن اس سے پہلے لاہور کا ایک سینئر جج، میں آپ کو ایک اور خبر دے دوں، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے گا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا چارج ہو سکتا ہے وہی سنبھالیں۔ محسن اختر کیانی صاحب کی باری نہیں آئے گی، کیونکہ وہ عمران دار جج ہیں، عمران خان صاحب کو کا بڑا درد ہے۔ اگر اب اسلام آباد ہائی کورٹ پیچھے ایک توشہ خانہ کا ایک ریفرنس کا بیل دی اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے جج نے، صرف اس بات پر اس کو بیل دی کہ اگر عمران خان صاحب ہار اگر گھر لے گئے اور اس کی مالیت بعد میں ڈلی اور انہوں نے پیسے بھی دے دیے تو یہ کیس بنتا نہیں ہے۔ پروفیشنل مس کنڈکٹ تو عمران خان صاحب نے کیا،
جب اگر ان کو کوئی چیز ملی تھی بلغاریہ کے صدر کی طرف سے، ان کو ہار ملا، تو اس کو سب سے پہلے توشہ خانہ میں جمع کروایا جاتا ہے، اس کے بعد اس کی مالیت دلوائی جاتی ہے، اور پھر آپ اس کو لم سم پے کر کے جو اس کی جس مالیت ہوتی ہے اس کو 20% 30% آپ پے کر کے وہ ہار اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں کیا گیا، جو پروسیجر تھا اس کو اڈاپٹ نہیں کیا گیا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے پھر بھی اس کو بیل دے دی۔ چلیں ٹھیک ہے، اگر آپ نے اسی طرح سہولت کاری کرنی ہے، گڈ ٹو سی یو کی پالیسی چلنی ہے، حکومت نے بھی یہ پلان بنا لی ہے، نئے ججز آ رہے ہیں، اب عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی وہ ریلیف نہیں ملے گا، پہلے تو اب یہ ٹائم لگے گا اس بیل کو انٹرٹین کرنے میں، دیکھتے ہیں کتنی تیزی سے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد کا جو سیٹ اپ بنے گا وہ کمپلیٹ چینج ہوگا۔ عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی ریلیف اب اس طرح نہیں ملے گا جس طرح ماضی میں ملتا رہا ہے، اور یہ ٹرائل فیل ہوا ہے، اس میں کوئی اجرت نہیں کی گئی، عمران خان صاحب کے لیے مشکل ٹائم ہے۔ اب دوسری جو آج کی آخری خبر ہے وہ مریم نواز کے حوالے سے ہے کہ جو القادر ٹرسٹ ہے وہ فیصلہ کیا ہے ناصر جاوید رانا نے، اس کو حکومت کی کسٹڈی میں دے دیا جائے، کیونکہ یہ رشوت کی وجہ سے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی اس کے ٹرسٹی بنے، اب یہ پنجاب گورنمنٹ کے پاس چلے گی۔ مریم نواز نے کل کے ایک تقریب میں یہ بھی کہا کہ اب ادھر جو القادر ٹرسٹ میں 4 سالوں میں 200 بندوں نے سیرت النبی کی تعلیمات حاصل کی، اب ادھر جادو ٹونا نہیں سکھایا جائے گا، یہاں پہ اب میں سیرت النبی آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے پڑھائی جاتی ہے۔ مریم نواز کا پلان ہے کہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا، مور دین 10,000 بچے کا ایڈمیشن کیا جائے گا، فیکلٹی دی جائے گی، ان کے بلاکس کو مزید تعمیر کیا جائے گا، 460 ایکڑ زمین ہے اس کو پوری طرح یوٹیلائز کیا جائے گا، اور سیرت النبی کا ایک واقعی وہاں پہ ایک چیپٹر دیا جائے گا، وہاں پہ لوگوں کو تعلیمات دی جائیں گی۔ تو جو عمران خان صاحب نے 200 لوگ 4 سالوں میں دیے ہیں اس چیز کی نفی کی جائے گی، زیادہ لوگ لائے جائیں گے، اور جو اس وقت پی ٹی آئی کے ٹرولرز اس وقت کہہ رہے ہیں سیرت النبی پہ سزا دی جائے گی، آپ کو خوش ہونا چاہیے، وہاں پہ سیرت النبی اب زیادہ پڑھائی جائے گی۔ اگر آپ کو واقعی طرح سیرت النبی پہ ہے تو سیرت النبی اب زیادہ پڑھائی جائے گی بقول مریم نواز کے، تو آپ کا گلہ بنتا نہیں ہے۔ عاشقان خان اس وقت بڑے افسردہ ہیں، لیکن ان کو خوش ہونا چاہیے کہ سیرت النبی کی تعلیمات اب پراپر طریقے سے فارمل طریقے سے دی جائیں گی، رشوت کے پیسے سے آپ مسجدیں بنائیں، مندر بنائیں، چرچ بنائیں تو وہ قابل قبول نہیں ہو جاتے، اور ناپاک پانی سے آپ کا وضو بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ کارڈ کھیلنا چھوڑیں، مذہبی ٹچ کو چھوڑیں، یہ مذہبی ٹچ عمران خان صاحب نے اسی لیے دیا تھا کہ شاید اس میں میری بچت ہو جائے، اور میں یہ جو زمین میرے نام لگے گی اس کا جو میں بینیفیشری بنوں گا، اور میں اس کو اپنے سیاست کے لیے کیش آؤٹ کراؤں گا، وہ بہرحال نہیں ہو سکا۔ یہ تھا آج کا سیاست نامہ۔ اگر آپ کو پسند آیا تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیا کریں۔ بہت شکریہ۔